بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی جن ٹی وی. اگر آپ اپنی ایسوسیشن کو نہیں بدل سکتے تو ایک بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کی زندگی بدلے گی نہیں. آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. دراصل ہم جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے دائیں بائیں ملنے ملانے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے، جو کہ بہت زیادہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بڑی ان کو انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. وہاں وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، لوگ گروپ بنا لیتے ہیں اسپیشلی دوستوں رشتہ داروں اس میں، تو وہ بڑے لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن اصل میں یہی اپرچونٹی ہوتی ہے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے زندگی جیتے ہیں جس طرح سے آپ جینا چاہتے ہیں، جو لاجیکل مائنڈ کے ساتھ آپ جیتے ہیں. دنیا کی 5% کلاس جو ہے وہ 95% کلاس سے الگ رہتی ہے. یہ کیسے؟ اور پھر وہ جو 5% کلاس ہے وہ کہاں ترقی کر جاتی ہے اور 95% آٹے کی لائنوں میں لگے رہ جاتے ہیں. آئیے یہ کیا معاملہ ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک. اگر آپ اپنی زندگی کو چاہتے ہیں کہ ایک بہترین ڈائریکشن پہ لے جائیں، بہترین سطح پہ آپ کی زندگی ہونی چاہیے، آپ ایک بہترین لیڈر ہوں، سکسیسفل ہوں، فائنینشلی رچ ہوں، اچھی عادات و اطوار کے مالک ہوں، اچھی جگہوں پہ سیر کریں، اچھی زندگی جئیں، ایک بہترین زندگی جو آپ جینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں 95% لوگوں سے 5% لوگوں میں جانا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو 5% لوگ ہیں وہ 95% لوگوں کو چلانے کا باعث ہے. آپ سوچئے سارے بزنسز وہ ہینڈل کرتے ہیں، سارے وسائل ریسورسز ان کے پاس ہیں، یعنی ساری انٹلیکٹ ان کے پاس ہے، نئی چیزیں وہ انوینشنز کر رہے ہیں، نئی چیزیں وہ بنا رہے ہیں، دنیا ان کی مرہون منت ہے. تو 95% لوگ جو ہیں جیسے ہمارے آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، غربت سے مر رہے ہیں، روزی پوری نہیں ہو رہی، ان کو وہ نہیں مل رہا، جینے کے لیے جو ہے ان کے لیے مسئلہ ہے. تیسری دنیا کا ایک المیہ ہے، پرابلم ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. انسان جو ہے وہ اگر کبوتروں کے ساتھ رہے تو وہ یعنی ایک پرندہ کبوتروں کے ساتھ رہے گا تو کبوتر ہوگا، بازوں کے ساتھ رہے گا تو باز ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ جو باز ہے، وہ جو شاہین ہے، وہ شکار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور کبوتر جو ہے وہ بچتا رہتا ہے. تو انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے. 95% لوگ وہ ہیں کہ جن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، ان کی زندگی اچھی نہیں ہے، ان کی سوچیں اچھی نہیں ہیں، ان کا رہن سہن اچھا نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، وہ واک نہیں کرتے، وہ لاجیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ زندگی میں اپنے آپ سے صحیح سوال نہیں پوچھتے، ان کی سیلف اسٹیم لو ہے، ان کی سیلف ٹاک خراب ہے. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے درمیان رہ کے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ان سے الگ کر کے 5% لوگوں میں لے کے آنا ہوگا. یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، دنیا کے جتنے بھی گریٹس ہیں، ہمارے آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا تاریخ آپ نے اگر پڑھ رکھی ہے تو اس کے اندر آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے. یعنی کفار کا ایک پورا ایک سسٹم تھا، وہ ان کی بڑے بڑے سردار تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر آپ چپکے سے غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے، وہاں سوچ و بچار کرتے تھے، اور وہیں پہ وہی آئی، پہلی وہی آئی، اور پھر اس طرح سے یہ اصل میں جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہوتے ہیں، وہ ریوڑ سے الگ ہوتے ہیں، وہ بھیڑ سے الگ ہوتے ہیں، وہ رش میں نہیں رہتے، وہ سیپریٹ رہتے ہیں. جب آپ سیپریٹ رہتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کائنات کی جو حقیقتیں ہیں وہ کھلتی ہیں. یہ بہت وسیع کائنات ہے، اس میں بہت سارے وسائل ہیں، اس میں اپرچونٹیز ہیں، اس میں ابنڈنس ہے. لیکن جو 95% لوگ ہیں نا، وہ کیونکہ ذہن کے لیول پہ بہت نیچے ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور ان کو نظر نہیں آتی تو آپ کو کیسے نظر آنے دیں گے؟ وہ آپ کی ہر بات کو مسترد کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر آپ ان کو کوشش بھی کریں گے بتانے کی. تو لہٰذا بامر مجبوری یا اپرچونٹی کے تحت آپ کو الگ ہی ہونا ہوگا ان سے. جب آپ الگ ہوں گے ان سے، نہ اس طرح سے آپ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ آپ کی عادتیں اس طرح کی ہوں گی، نہ سوچنے کے انداز اس طرح ہوں گے، نہ آپ کی رہن سہن اس طرح ہوگا، نہ آپ اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہوں گے، نہ ہی آپ اس طرح وقت اپنا ضائع کر رہے ہوں گے، تو آپ کے اوپر بہت بڑے امپیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی ایک بہت چینج اور ریولوشنری ہو جائے گی. دیکھیے نا، دنیا کے جو بڑے عظیم لوگ ہیں، جو افیکٹو لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر کسی نے ان کو ملنا ہے تو ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے. تو یہ کیا فرق ہوا؟ وہ 5% لوگ
کہ جن کے پلانز ہیں, جن کے ایکٹیویٹیز ہیں, جن کے منصوبے اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے. میں نے کیا نا کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی جرات کر سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ نے دیکھا کہ اب آپ یعنی آپ فلائی کرنے لگے اور آپ ہلکے ہیں, آپ کے اوپر وہ برڈن نہیں ہے جو آپ کو نیچے کھینچتا ہے. وہ جو کیکڑوں والی معاملہ ہے نا, کہ وہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کوئی بندہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا, تو مچھلی پکڑ کے تو وہ ایک بہت بڑا ایک ڈبہ سا تھا, اس کے اندر پھینک دیتا تھا, اور بیچ میں کیکڑے بھی نکلتے تھے. جو کیکڑا پکڑتا تھا تو مچھلی ڈبے میں ڈال کے اوپر ڈھکن بند کرتا تھا, اور جب کیکڑا پکڑتا تھا تو کیکڑے کو ایک الگ ڈبے میں ڈالتا تھا, تو اس کے اوپر ڈھکن نہیں رکھتا تھا. کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دراصل مچھلی جو ہے وہ باہر جمپ کر جاتی ہے, تو کیکڑا جو ہے وہ بھی جمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جو ادر کیکڑے ہیں وہ اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں, تو لہذا ان کے اوپر ڈھکن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی ایک دوسرے کو نیچے کھینچ لیں. تو یہ جو 95% ہماری کلاس ہے, جو 95% لوگ ہیں, اتنا بڑے نمبر, بڑی تعداد کے اندر, آپ سوچئے کہ 25 کروڑ کے اندر 95% جو ہوں گے وہ تو کوئی 20, 22, 21 کروڑ ہوں گے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ کیکڑوں کی طرح زندگی جیتے ہیں. ان کا سوچنے کا انداز وہی ہے, ان کا زندگی گزارنے کا انداز یہ ہے. یہ کسی کو بھی اوپر نہیں جانے دیتے, اس کو پیچھے کھینچتے ہیں کہ بھائی تو کدھر آ جا, تو اس کی ٹانگ کھینچیں گے, اس کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے, اس کے بارے میں منفی باتیں کریں گے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹاؤنٹ کریں گے, اس کو جو ہے نا وہ غصہ دلائیں گے. تو چرچل نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ بیسیکلی چرچل نے جب وہ اس کی جنگ تھی, جنگ کے دوران اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی, تو کسی نے اس کو کہا کہ بھئی آپ لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ بھئی آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے. تو اس نے کہا کہ اگر میں زندگی میں اگر آپ ہر بھونکنے والے کتے کو آپ روڑے مارنا شروع کریں گے تو پھر آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ان کو بھونکنے دیں, مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا. تو 95% لوگوں سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو آپ نے ہلکا کر لیا, اب آپ کے اوپر برڈن کوئی نہیں ہے, اب آپ اڑ سکتے ہیں, جتنا چاہیں اڑ سکتے ہیں, جتنا اونچا چاہیں اڑ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں زندگی میں نہ اس لیے اونچا نہیں اڑ پاتے کیونکہ ان کو اونچا اڑنے نہیں دیا جاتا, اور پھر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. یہ اپنے جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں, ان کے ساتھ محبت کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ جو بھی ادب اداب ہے لحاظ ہے وہ کریں, لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر وہ 5% کلاس میں یا 95% کلاس میں, اگر 95% کلاس میں, تو پھر آپ کی زندگی کے اندر ان کی ہونے کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا, اور پازیٹیو امپیکٹ تب پڑے گا کہ جب آپ 5% کلاس میں ہوں گے, 5% لوگوں کے اندر ہوں گے, تو آپ کی زندگی کہاں سے کہاں بہتر ہوگی. انسانوں کی زندگی انسانوں سے وابستہ ہے, لیکن آپ کن انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر اچھے انسانوں میں بیٹھیں گے تو وہ آپ عظیم انسان ہوں گے, نارمل انسانوں میں بیٹھیں گے تو وہ آپ آٹے کی لائن میں ہوں گے, بے روزگاری کو رو رہے ہوں گے, مہنگائی آپ کو تنگ کر رہی ہوگی, اور آپ کی زندگی پست ہوگی. پراپرٹی NGV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.